حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن عتیق ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی ایک یہودی جس کا نام ابو رافع تھا، اس کو قتل کرنے کے لیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق نے جب اس یہودی کو قتل کر لیا، اس کو مار ڈالا، تو آپ جب واپس آنے لگے تو آپ گرے اور آپ کی جو ٹانگ تھی وہ ٹوٹ گئی۔ جب حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹانگ ٹوٹی تو دوسرے آپ کے ساتھیوں نے آپ کو اٹھایا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ جب آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عتیق کو لایا گیا تو آپ نے ان کی طرف توجہ کی۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابیوں، عبداللہ بن عتیق کو کیا ہوا ہے؟ جب صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ بن عتیق کی پوری رودات سنائی اور آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حضرت عبداللہ بن عتیق یہ ابو رافع کو قتل کرنے گئے تھے، جب واپس آ رہے تھے تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عتیق کو ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ میرے آگے کرو۔ حضرت عبداللہ بن عتیق نے اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی تو حضور نے حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹانگ پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا۔ معزز ناظرین، حضور نے جب حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹانگ پر ہاتھ مبارک پھیرا تو کتنی عظمت اور کتنی شان والا وہ ہاتھ ہے کہ یہ وہ ہاتھ ہے کہ جب اس ہاتھ کی انگلی کا اشارہ چاند کی طرف ہوتا ہے تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے کہ جب اس ہاتھ کا اشارہ ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف ہوتا ہے تو ڈوبتا ہوا سورج بھی پلٹ کے واپس آ جاتا ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس ہاتھ کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ جب حضور نے اپنا شفاعت والا وہ ہاتھ، اپنا شفا والا وہ ہاتھ حضرت عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی کے اوپر پھیرا تو صحابہ کرام اس بات کے چشمدید گواہ تھے کہ حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹانگ ایسے ہو گئی تھی جیسے ٹوٹی ہی نہیں، بالکل آپ تندرست، صحیح و صحت مند ہو گئے تھے۔ معزز سامعین، اگر ہم اپنی بات کریں، اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو ہمارے پاس اگر کسی بندے کو کوئی ایمرجنسی نافذ ہو جائے، کسی کا بازو ٹوٹ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، تو ہم اسے سب سے پہلے اٹھاتے ہیں، اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اس کا علاج معالجہ کرتا ہے، اس کا آپریشن کرتا ہے، اس کے اوپر پٹیاں باندھتا ہے، پھر اسے کسی چیز پر اٹھا کے ہم گھر واپس لے آتے ہیں۔ ڈاکٹر ہدایات بھی دیتا ہے کہ آپ نے اس کی خوراک کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ڈاکٹر یہ بھی ہدایت دیتا ہے کہ آپ نے اتنے مہینوں تک یا اتنے دنوں تک اسے پیدل چلنے نہیں دینا۔ جب بندہ کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے تو پھر بندہ بیساکھیوں پہ چلتا ہے، یا وہ جو ہاتھ والی ایک ویل چیئر ہوتی ہے اس پر بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ تو ایک مدت کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد بندہ جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر بھی وہ صحیح طرح سے نہیں چل سکتا، اس کی وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ اس پر اثر انداز رہتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ لچک موجود ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی یہ ٹانگ ٹوٹی ہے۔ لیکن جس ٹانگ کا علاج حضور محمد مصطفیٰ نے کیا تھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھ کی برکت سے حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹانگ ایسے ہو گئی تھی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہ ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک شخص آیا، وہ شخص اندھا تھا، نابینا تھا۔
حضور کے پاس آیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں تکلیف میں ہوں، میں مشکل میں ہوں۔ حضور نے پوچھا کہ تجھے کیا تکلیف ہے، تجھے کیا مشکل ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں، آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دے۔ معزز حاضرین و ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیں، میری آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئے، میری جو آنکھوں کی روشنی ہے وہ واپس لوٹ آئے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی مجھ پر فرمائے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو ارشاد فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرو، وضو کر کے میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں اور رب سے اس دعا کو مانگو۔ اب اس شخص کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا عطا فرما رہے ہیں اور ساتھ نصیحت یہ کر رہے ہیں کہ وضو کرو اور وضو کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگو، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ضرور مہربانی فرمائے گا۔ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اگر تو اس پر صبر کر، اگر تو اس پر صبر کر تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مہربانی فرمائیں، دعا فرما دیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، وضو کرو اور دعا مانگو۔ وہ دعا کیا تھی؟ آقا دو عالم نے اس کو عطا کی تھی۔ اس نے وضو کیا اور دعا مانگی کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا رب جلیل، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تیرے پاک نبی کے وسیلے سے میں تیری طرف، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میری بینائی کو واپس لوٹا دے، اپنے پاک نبی کی رحمت کے وسیلے سے میری آنکھوں کو واپس لوٹا دے۔ جب اس شخص نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی تو محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں، مسند ابن حنبل کی یہ حدیث طیبہ ہے، محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی، رب نے اس پر حضور کے وسیلے کی برکت سے یہ کرم فرمایا کہ اس شخص کی آنکھیں فوراً ہی ٹھیک ہو گئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور صرف ٹھیک نہیں ہوئی بلکہ اس شخص کی آنکھوں میں بھرپور روشنی آ چکی تھی، وہ شخص بہت اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ اس طرح عرض کرتے ہیں کہ نہیں کونین میں کوئی سہارا یا رسول اللہ، کہ جب ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں، ہم بھی جو ہے نا وہ مرضوں میں مبتلا ہیں، ہمارے اندر بھی مرض ہیں، ہمارے اندر حسد کے بھی مرض موجود ہیں، ہمارے اندر غیبت کے مرض بھی موجود ہیں، ہمارے اندر اس کے علاوہ اور بھی ایسے ایسے مرض پائے جاتے ہیں، ایسی ایسی بیماریاں پائی جاتی ہیں کہ یا رسول اللہ جن سے چھٹکارا آپ کی نگاہ سے ہی ممکن ہے۔ اگر آپ نگاہ فرما دیں، اگر آپ توجہ فرما دیں تو ہم ان بیماریوں سے اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب لکھتے ہیں کہ نہیں کونین میں کوئی سہارا یا رسول اللہ، تمہارے ہی کرم پر ہے گزارا یا رسول اللہ، اور یہی ایمان ہے سب کا ہمارا یا رسول اللہ، نہیں تم سے زیادہ کوئی پیارا یا رسول اللہ۔ کہ یا رسول اللہ جیسا کرم آپ نے حضرت عبداللہ بن عتیق پر فرمایا تھا، جیسا کرم آپ نے حضرت علی پر فرمایا تھا کہ جب ان کی آنکھیں خراب تھیں تو آپ کی دعا کی برکت سے، آپ کے ید اللہ والے ہاتھ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی تھی۔ یا رسول اللہ جس طرح کرم تو نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پر فرمایا تھا، یا رسول اللہ جیسے آپ نے کرم اپنے باقی صحابہ پر فرمایا تھا، ہم پہ بھی کرم فرما دیں، کیونکہ تمہارے ہی کرم پر ہے گزارا یا رسول اللہ، اور تمہاری ناخدائی کا جو منکر ہو وہ کافر ہے۔
تمہاری ناخدائی کا جو منکر ہو وہ کافر ہے، لگا دو پار تم بیڑا ہمارا یا رسول اللہ۔ اور مکتے میں حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ بڑا ہی خوبصورت آپ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے لکھتے ہیں کہ نصیر غم زدہ پر بھی عنایت ہو نوازش ہو، نصیر غم زدہ پر بھی عنایت ہو نوازش ہو، دہائی دے رہا ہے غم کمارا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، ہم غموں میں لپٹے ہوئے ہیں، ہم دکھوں میں لپٹے ہوئے ہیں، آپ کی نظر عنایت سے ہی ہمیں سکھ مل سکتا ہے، تو یا رسول اللہ ضرور مہربانی فرمائیے، ہم پر بھی نظر کرم فرمائیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے کمالات، آپ کے اوصاف جتنے بیان کیے جائیں اتنے ہی کم ہیں، جتنے بیان کیے جائیں اس سے زیادہ اور ہمارے سامنے آپ کے اوصاف آتے ہیں۔ سنیے اور اپنے ایمانوں کو تازہ فرمائیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ اس عورت نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے اور وہ بول نہیں سکتا، وہ زبان سے گنگا ہے، وہ زبان سے کلام نہیں کر سکتا، وہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ اے اللہ کے پاک نبی، میری بھی خواہش ہے کہ میرا بیٹا بھی بولے، جس طرح لوگوں کے بیٹے کلام کرتے ہیں، لوگوں کے بیٹے گفتگو کرتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میرا بیٹا بھی بولے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا کہ میرے پاس پانی لے کے آؤ۔ حضور کے پاس پانی لایا گیا۔ جب حضور کے پاس پانی لایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھویا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، اور آپ نے اس پانی سے کلی فرمائی، آپ نے کلی کی، اپنے ہاتھوں کو دھویا، اور اس عورت کو حکم دیا کہ اے عورت، یہ جو پانی بچ گیا ہے اپنے بچے کو پلا بھی دو اور اس کے اوپر چھڑک بھی دو۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نے حکم دیا نا کہ اپنے بچے کو پلا بھی دو اور اس کے اوپر یہ پانی چھڑک بھی دو، تو وہ عورت اس پانی کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ جب دوسرے سال وہ حج کے موقع پر وہاں پر آئی تو اس نے لوگوں کو بیان کیا کہ اے لوگوں، پچھلے سال جو حضور نے مجھے پانی عنایت فرمایا تھا وہ میں نے اپنے بیٹے کو پلایا بھی تھا، اپنے بیٹے کے اوپر چھڑکا بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی برکت سے میرے بیٹے کو ایک بالکل فصیح زبان عطا فرما دی۔ اب میرا بیٹا ایسے بولتا ہے جیسے یہ گنگا تھا بھی نہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں، یہ آپ کی وہ شفا ہے جو آپ نے لوگوں کو عطا کی، یہ آپ کی وہ توجہ ہے جو آپ نے لوگوں کو عطا کی۔ آپ کی توجہ کی وجہ سے لوگوں نے نہ صرف جسمانی صحت پائی بلکہ جو روحانی طور پر مریض تھے، جن کے دلوں میں کفر نے اپنے ڈیرے لگا لیے تھے، جن کے دل ظلمت قدہ بن چکے تھے، جن کے دلوں میں نور ایمان موجود نہ تھا، جب حضور نے اپنی توجہ فرمائی تو وہ لوگ نور ایمان سے منور ہو گئے، وہ لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور صرف دولت سے مالا مال نہ ہوئے بلکہ انہوں نے آگے بھی لوگوں کو ایمان میں داخل کیا، لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، اور یہ حضور کی وہ تعلیمات تھیں، یہ حضور کی وہ توجہات تھیں، یہ حضور کی وہ عنایات تھیں کہ جن سے اسلام پھیلتا پھیلتا آج ہم تک بھی پہنچا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عنایات، آپ کی توجہات، آپ کی کرم نوازیاں آپ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ یا رب جلیل اپنے محبوب کی نوازشات میں سے، اپنے محبوب کے جو تیرے محبوب کے کرم ہیں ان میں سے ہم پر بھی کوئی ایک یا رب جلیل قطرہ نازل فرما دے، تاکہ ہماری یہ زندگی بھی سنور جائے اور ہماری محشر اور حشر بھی ہمارے لیے آسان ہو۔ جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے وہ شعر عرض کیا تھا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ حضور کی ثنا تو ایسی ثنا ہے کہ اگر انسان پوری زندگی بھی بیان کرتا رہے پھر بھی اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش فرمائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب جلیل ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور ہمارے لیے ذریعہ نجات فرما۔